بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف اور کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقت محدود ہے، عنوان بڑا پھیلا ہوا ہے اور اسی میں بات کو سمیٹنا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے موقر معزز اساتذہ کرام موجود ہیں اور عزیزان طلبہ بھی ہیں اور سبوں کی اپنی مصروفیت بھی ہے تعلیمی۔ سب سے پہلے جامعہ رحمانی کے ہر فرد کو مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ ہم صحافت کی دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے عزیز جناب فضل رحمہ رحمانی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت سے جامعہ رحمانی کے ہر گوشے کو، خدمت کو نمایاں طور پر لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آگے بھی خدمات لیتا رہے۔ صحافت آئینہ ہے آپ کے کردار کا، صحافت آئینہ ہے آپ کی خدمات کا، صحافت آئینہ ہے آپ کی تہذیب کا، اور صحافت آئینہ ہے آپ کے مذہبی روایات کا۔ آپ کون ہیں، کیا ہے، کیسے دکھتے ہیں، کیسے لگتے ہیں، صحافت کے ذریعہ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ آپ نے صحافت کو کئی اینگل سے دیکھا ہے، لیکن میرے بھائی صحافت کو اس جھگڑے میں نہ لے جائیے کہ علماء نے کیا کہا، غیر عالم نے کیا سمجھا۔ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں دو شے ہے، ایک برائی ہے، ایک اچھائی ہے۔ پردے کو کھینچ دے تو اچھائی میرے حصے میں ہے، پردے کو اٹھا دے تو برائی بھی میرے نام اعمال میں ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ہر چیز پائی جاتی ہے، دار و مدار نیت کا ہے، دار و مدار اپنے عمل کا ہے۔ صحافت ہماری ضرورت ہے، صحافت ہماری تہذیب کا حصہ ہے، صحافت اس دور کے اندر ایک بہترین ہتھیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہٹلر نے ایک بات کہی تھی کہ تم جس ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، اگر 4 اخبار تمہارے ہیں تو تم بغیر جنگ کے جنگ جیت سکتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے بارے میں لکھیں گے، تمہارے بارے میں کہیں گے، تمہارے بارے میں وہی سب کچھ لکھیں گے جو تمہارے مد مخافل کو ڈراتا رہے گا، اور اس طرح تم جنگ آسانی سے جیت سکتے ہو۔ 2014 سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا اسی ہندوستان کی سرزمین پہ اسی میڈیا کے ذریعہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کسی طرح کے بھی میڈیا کو حکومت نے اس طرح سے استعمال کیا، اس طرح سے استعمال کیا کہ جنگ آزادی کے سرخیل گاندھی کو زیرو کیا، گوڈسے کو ہیرو کیا۔ یہ جنگ ہے اور جنگ کے اندر ہر حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی جب میں طالب علم تھا۔ حضرت مفکر اسلام امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حدیث کو ہم تمام لوگوں کو سنایا کرتے تھے تاکہ ہم بحیثیت مومن قوی رہیں، مضبوط رہیں۔ اور اکثر میں نے اس پہ سوچا قوت کون سی قوت، صرف اور صرف جسمانی نہیں، پھر تو مزدور بہتر ہے۔ اس قوت کا جو ذکر ہے اس حدیث میں، وہ فکری قوت ہو، جسمانی قوت ہو، دماغی قوت ہو، علمی قوت ہو، تہذیبی قوت ہو، صحافتی قوت ہو، قلم کی قوت ہو۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقتال بھی ہے، اور جہاد بالعلم بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا جہاد کرو۔ کس جہاد کا حکم ہوا؟ قلم کے جہاد کا حکم ہوا، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ وہ زمانہ جب بیل گاڑی کا زمانہ تھا، بگھی کا زمانہ تھا، موٹر کار بہت ہی چیدہ پائے جاتے تھے، اس وقت حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف جو تحریکیں چلائی، جو رسالے لکھے، وہ یہاں سے 100 کلومیٹر کی دوری پہ روزانہ دوسرے دن صبح پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ نظام قائم کیا انہوں نے اور جنگ جیتی انہوں نے، حق کا غلبہ ہوا۔ صحافت کا استعمال ہم کن کاموں کے لیے کریں گے؟ اپنے اندر کن قوتوں کو سجائیں گے؟
मद्दे मुकाबिल हमें हर चार जानिब से मारने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहले वो प्रोपेगेंडा करता है, सबसे पहले वो माहौल खड़ा करता है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सहाफ़त के उस हथियार को महसूस करें, सहाफ़त के उस क़ुव्वत को महसूस करें जिसके ज़रिया मद्दे मुकाबिल हमें मारने की कोशिश कर रहा है। आज की दुनिया में लड़ाई बहुत आखिर मरहले में होती है, बहुत आखिर मरहले में। जब मुकाबिल को ये पता चल जाता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, तब वो आप पर हमला करता है। पहले वो ज़बान से लड़ता है, फिर अपने कलम का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। और अगर आपने कलम के ज़रिया, दिमाग के ज़रिया, सहाफ़ती क़ुव्वत के ज़रिया उसे मात दे दी, हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपकी है। अभी आपके यहाँ आने से पहले कुछ देख रहा था, एक शेर गुजरा, बहुत छोटा सा शेर है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। ये वो वक्त नहीं है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जंग दिमाग से, जंग फिक्री है। अगर हमने इल्मी एतबार पर, फिक्री एतबार पर उन्हें मात दे दिया तो हम जीत सकते हैं। सिर्फ हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। हमारे सरप्रस्त हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने जिस फ़िक्र के साथ इस शोबे को कायम किया है, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर इसे कामयाब बनाएं, बामुराद बनाए और मिसाल बनाए पूरे हिंदुस्तान के मदारिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।